अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुरान करीम का तर्जुमा आपके लिए कंपलसरी है और इस सब्जेक्ट का नाम मुताले कुरान हकीम रखा गया है। मुताले कुरान हकीम, तो इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक तमाम मक्की सूरतों को डिवाइड किया गया है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मदनी सूरतों को डिवाइड किया गया है। तो आप जो इस बुक का नाम है वो है मुताले कुरान हकीम हिस्सा चहारम। हिस्सा अव्वल है 6 के लिए, दोइम है 7 के लिए, हिस्सा सोइम है 8 के लिए, हिस्सा चहारम है 9th के लिए और हिस्सा पंजम है 10th क्लास के लिए। तो आज हम इसमें से फर्स्ट जो हमारे पास सूरत है सूरह मरियम जो सिलेबस में शामिल है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 36 और 37 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसकी ट्रांसलेशन हम साथ साथ करते जाएंगे और साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरह मरियम में जिन 7 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है उनके नाम तहरीर करें। तो आइए हम देखते हैं। जिन अंबिया कराम का जिक्र है उनके नाम हमने लिखने हैं। तो हमने उन्होंने चूंकि 7 पूछे हैं तो हम 7 ही बताएंगे, नाम इसमें 7 से ज्यादा है। देखते हैं हम इसका आंसर। सूरह मरियम में जिन 7 अंबिया कराम का जिक्र है उनके नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा इब्न मरियम। नंबर 4 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनको जद्दुल अंबिया भी कहते हैं। यानी हजरत इब्राहिम इस्लाम को जद्दुल अंबिया इसलिए कहते हैं कि हजरत इब्राहिम इस्लाम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल इस्लाम। जितने भी अंबिया कराम थे वो हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल इस्लाम की औलाद में से थे। इन तमाम अंबिया के जद जिनको कहते हैं वो हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया। नंबर 6 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और नंबर 7 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद की ख्वाहिश का इजहार क्यों फरमाया। तो इसका आंसर देखें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने औलाद की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि उनका बेटा यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत ज़करिया का और औलाद याकूब का वारिस बने और अल्लाह का पसंदीदा हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनकी औलाद नहीं थी। वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील थे। वो अक्सर हजरत मरियम के पास उम्दा किस्म के ताज़े और बेमौसमे फल देखते। एक दिन हजरत मरियम के पास आए हैं तो उनके पास उम्दा किस्म के फल देखकर कहा, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये आपके पास से कहाँ से आए हैं। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो उन्होंने जवाब दिया ये अल्लाह के पास से हैं। फिर उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर अल्लाह ताला मरियम को बेमौसमे फल अता कर सकता है, ताज़ा और बेमौसमे फल अता कर सकता है, तो वो मुझे बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है। और उनकी औलाद मांगने का मकसद क्या था कि वो उनका और औलाद याकूब का वारिस बने और अल्लाह का पसंदीदा हो। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी। यानी औलाद की ख्वाहिश का इजहार करने का मकसद क्या था कि उनका बेटा औलाद यकूब का और उनका वारिस बने। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कब किया था, जब हजरत मरियम इस्लाम के पास ताज़ा और उम्दा किस्म के बेमौसमे फल दिखे थे। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला अगर तू मरियम को बेमौसमे फल अता कर सकता है तो मुझे भी तू बुढ़ापे में औलाद अता कर सकता है। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको याहया बेटे की खुशखबरी सुनाई।
کوشچن نمبر 3 ہے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا نام تحریر کریں جن کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی. تو اس کا آنسر دیکھیں. ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، بغیر باپ کے یہ پیدا ہوئے. اللہ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ بن ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے تھے اور یہ پیغمبر بھی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، بیوی بانجھ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. جب مریم علیہ السلام کے پاس تازہ اور بے موسم پھل دیکھے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی اسی بانجھ بیوی کو درست فرمایا اور انہی میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. بانجھ ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اسی بانجھ عورت اور بوڑھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درست فرمایا اور انہی میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے. فرعون کو جب یہ ڈر تھا کہ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا بچہ اس علاقے میں پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر میرے تخت کو الٹا دے گا، اس ڈر سے اس نے اعلان کروا دیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو پہلے دن ہی قتل کروا دیتا تھا. بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ وہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. یہ واقعہ کافی ڈیٹیل سے ہے، آگے آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون جو بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا صرف اس ڈر سے کہ اس علاقے کا کوئی شخص یا کوئی بچہ بڑا ہو کر میرا تخت نہ الٹا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں پیدا بھی ہوئے، فرعون کے گھر میں پرورش بھی پائی. کوشچن نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے 5 معجزات عطا فرمائے؟ معجزات زیادہ ہیں، یہاں 5 پوچھے گئے ہیں تو ہم 5 ہی بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدرجہ ذیل 5 معجزات عطا فرمائے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے انہیں گہوارے میں ہی بولنے کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی گہوارے میں گود میں ماں کی گود میں پہلے دن کا بچہ آ کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں غلط عورت نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی پہلے دن کا بچہ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے. نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی ہی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا. یعنی وہ مٹی لیتے، مٹی سے کسی بھی پرندے کی مورت بناتے یا صورت بناتے، وہ اس میں پھر اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ صحیح سلامت پرندہ بن کر اڑ جاتا. نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی درست فرما دیتے تھے. یعنی پیدائشی نبینہ اگر ان کے پاس آتا، آپ اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی صحیح ہو جاتی تھی، اس کو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا تھا. نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو ہاتھ سے چھوتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا تھا. اس زمانے میں برس یعنی کوڑ کی بیماری بہت زیادہ تھی، جسم گل سڑ جاتا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریض کے جسم کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے صحتیاب ہو جاتا تھا. نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے.
یعنی یہ تمام چیزیں جو وہ کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ کوسچن نمبر 5 ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی پر کیا اثر ہوا اور نجاشی نے کیا کہا؟ یہ واقعہ ہجرت حبشہ کا ہے، جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے کہنے پر حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ جو کچھ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، ایک تنکا برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کفار نجاشی کے پاس اس لیے گئے تھے کہ نجاشی چونکہ عیسائی ہے، وہ مسلمانوں کو یہاں رہنے نہیں دے گا اور یہاں سے نکال دے گا۔ لیکن جب نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر قریش کے وفد کو حبشہ سے ناکام واپس جانا پڑا اور مسلمانوں کو حبشہ میں ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ یعنی چونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ کرسچن تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا، تو اس نے جب حضرت جعفر طیار سے کہا تو جعفر طیار نے سورہ مریم ان کے سامنے پڑھی۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ جس طرح قرآن کریم میں سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہماری ہسٹری میں بھی ہے۔ یعنی اس پر اثر ہوا تھا قرآن پاک کا سننے کا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا ایز اٹ از، جس طرح آپ نے کہا ہے اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ بیٹا یہ تھے ہمارے 5 شارٹ کوسچن، آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔